مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے پرائم نیوز میں آج بہت ہی ایک اچھا مضمون سامنے آیا ہے، اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بڑی کہاوت تھی، بلکہ انگریزوں کے تعلق سے ایک زبردست کہاوت جو سامنے آتی تھی، اور ان کا جو اصول تھا ملک پر راج کرنے کا. تو ہم نے بھاشنوں میں اکثر سنا ہوگا کہ انگریزوں کی پالیسی تھی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول. آج یہ خبر آپ نے پوری سننا. میں آپ کو ملک میں بتاؤں گا کہ کون کس سے لڑ رہا ہے. کرکٹر سے، ابھینیتا سے، ابھینیتری سے، ہیروئن سے. تو پوری میں تھوڑی سی ڈیٹیل لا رہا ہوں. بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے کہ اب ملک میں گویا کہ وہ جو انگریزوں کا بویا ہوا بیج تھا، جس کے ذریعے سے انگریز 200-300 سال حکومت کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، اور اب اس وقت ملک میں پھر وہی چیز پوری طریقے سے جڑ پکڑ چکی ہے، اور ہر شخص ڈپارٹمنٹ والے سے کیسے لڑ رہا ہے. بڑا انٹرسٹنگ یہ آج کی پرائم نیوز رہے گی. آپ اس کو پورا سنیں اور دوسروں تک شیئر کریں، کیونکہ گودی میڈیا یہ سب نہیں بتاتی ہے. لیکن میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آخر کس سے چھڑ چکی ہے اور کیسے چھڑ چکی ہے، اور حکومت کو کتنا مزہ آ رہا ہے، کیونکہ اس کا پورا فائدہ حکومت کو پہنچ رہا ہے. ضرور سنیے. جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر اس چینل سے جڑ جائیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے آپ ٹچ کر دیں، وہ سفید ہو جائے گا. اس کے سفید ہوتی ہی رائٹ سائڈ میں ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اسے بھی ٹچ کر دیں. اور گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گی، جس میں پہلا آپشن ALL آل کا رہے گا، اسے بھی ٹچ کر دیں. یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے. ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی. اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ چینل ایک پرائیویٹ چینل ہے اور پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بولنے والے ایسے بے باک سچے چینل مضبوط ہو، باقی رہے، ترقی کرے، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کیجئے. اگر آپ بینک کے تھرو پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ دیکھیں بینک اکاؤنٹ نمبر بھی چینل کا دیا ہوا ہے. اور آپ آن لائن اگر پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں، گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم، تو تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361. اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن، ہر ہفتے یا ہر مہینے آپ اپنے اعتبار سے چینل کی مالی مدد ضرور کیجئے. ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ ریاست مہاراشٹر میں جمعیت علماء ارشد مدنی کی جانب سے نشہ مخالف، نشہ مکتی مہم چلائی جا رہی ہے، جو بڑی کامیابی سے چل رہی ہے. الحمدللہ بڑی تعداد میں لوگ شریک بھی ہو رہے ہیں، اور حکومت کے نمائندے بھی باقاعدہ اس میں سہکاریہ کر رہے ہیں. آج بہت بڑا پروگرام ہے دھولیا شہر میں 100 فٹی روڈ پر. رات 8 بجے یہ پروگرام شروع ہو جائے گا 100 فٹی روڈ دھولیا پر. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہاں پر آپ جو آس پاس کے، دھولیا کے آس پاس کے لوگ ہیں، اس خبر کو اگر سن رہے ہیں تو آپ اس میں شرکت کریں. آج وہیں پر میں مقرر خصوصی ہوں، انشاءاللہ وہاں پر تفصیلی گفتگو ہوگی اس عنوان پر: قرآن کیا کہتا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور نشے کی وجہ سے انسانی سماج اور ملک کیسے تباہ ہو رہا ہے. ناظرین، آئندہ کل جمعہ ہے، اور جمعہ کی رات میں ہمارا بھارت کے وقت کے اعتبار سے رات 9 بجے لائیو بیان ہوتا ہے. تو آئندہ کل کے بیان کا عنوان بھی رہے گا کہ نشہ انسانی سماج کو کیسے تباہ کر رہا ہے، ملک میں نشہ کیسے بڑھ رہا ہے، اور خاص طور سے مسلمان نوجوان کس قسم کے نشے کر رہے ہیں اور خود بھی تباہ ہو رہے ہیں، ماں باپ اور پوری فیملی کو تباہ کر رہے ہیں. اس پر بہت اہم بات ہوگی آئندہ کل
इंडिया भारत के वक्त के एतबार से रात 9 बजे लाइव बयान होगा, वायरल न्यूज लाइव इसी चैनल पर, इसलिए आप उस बयान को भी जरूर सुनें। जी नाज़रीन, प्राइम न्यूज में आज हम बात कर रहे हैं कि मुल्क में अंग्रेजों का बोया हुआ बीज या उनकी मेहनतें और उनके जो भी मशवरे थे इस वक्त हुकूमत उसका सबसे ज्यादा फायदा उठा रही है, और अंग्रेजों ने जो 200-300 साल राज किया है इस मुल्क पर और लूटा है इस मुल्क को, वही पूरा कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है जिसे हम कहते हैं कि लड़ाओ और हुकूमत करो, डिवाइड एंड रोल, लड़ाओ और राज करो। आप देखें इस वक्त के लड़ाई किस तरीके से हो रही है, आप ताज्जुब करेंगे। सोशल मीडिया पर अब आजकल तो सभी तकरीबन एक्टिव है, सभी लोग सोशल मीडिया देखते हैं। सोशल मीडिया पर ही सही मगर गृह युद्ध तो ऐसा लगता है कि शुरू हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि इस वक्त क्रिकेटर से लड़ रहा है, उसमें भी 2 हिस्से हो गए हैं जनाब, हर जगह 2 हिस्से हो गए हैं, हर जगह 2 हिस्से हो गए हैं। एक है अंधभक्त या फिर झूठे भक्त, तारीफ करें तो उनको प्रमोशन मिलता जाता है, जैसे कि बहुत सारी खबरें सामने आ रही है। अब आप देखें कि इस वक्त पूरा आप अगर गौर करें तो आपको नजर आएगा कि क्रिकेटर से लड़ रहा है, अभिनेता, हीरो, अदाकार से लड़ रहा है, अभिनेत्री, ये भी आप खूब देख रहे होंगे कि एक हीरोइन, एक अभिनेत्री दूसरी अभिनेत्री पर जबरदस्त अंदाज में हमला कर रही है, और उसमें भी अंधभक्तों का टोला अलग हो गया, सच्चों का टोला अलग हो गया, और अंधभक्तों को बाकायदा सिक्योरिटी भी दी जा रही है, और जो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे अपोजिशन पर वार हो रहा है तो जनाब ऐसी हीरोइन को बाकायदा Z+ सिक्योरिटी भी दी जा रही है, भले किसानों को मारा जाए, अन्नदाताओं को मारा जाए। तो अब आप देखिए कि अभिनेत्री से लड़ रही है, ऐसे ही गायक सिंगर से लड़ता आपको नजर आएगा, लेखक से लड़ता हुआ नजर आ रहा है, पत्रकार से लड़ रहा है। ये तो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है इस वक्त, यूं समझिए कि 80% जिसे कहा जा रहा है गोदी मीडिया, यानी जो सत्ता की गोद में बैठ चुकी है और फिर उनको नवाजा जा रहा है। रातों रात अर्नब गोस्वामी के लिए कोर्ट खोली जा रही है, अर्नब गोस्वामी जैसे पालतुओं को पूरी सिक्योरिटी दी जा रही है। तो अब पत्रकार भी पत्रकार से लड़ रहा है। अब खुद एक पत्रकार दूसरे पत्रकार को बता रहा है कि यह है गोदी मीडिया, यह है सत्ता की गोद में बैठा है, यह है पालतू कुत्ता, यह है जो सिर्फ हुकूमत की गाता है, यह है जो सिर्फ हुकूमत के लिए भौंकता है। तो अब आप देखें कि पत्रकारों में भी लड़ाइयां शुरू हो चुकी है। ऐसे ही आप देखें कि बरसों से हम एक नारा सुनते आते थे, जय जवान जय किसान, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जवान किसान से लड़ रहा है, किसान जवान से लड़ रहा है। और यह कारनामा सिर्फ मोदी जी के दौर में ही हुआ है, इससे पहले कोई इतना जबरदस्त कारनामा नहीं कर पाए हैं कि किसान और जवान जो एक साथ रहते थे, नारा उनका एक साथ लगता था, अब वो किसान और जवान भी आमने सामने हो गए हैं। ऐसी आप देखें कि मुस्लिम हिंदू से लड़ रहा है, हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, दोस्त से लड़ रहा है, रिश्तेदार से लड़ रहा है। पूरी जनता कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे से लड़ती हुई नजर आ रही है। और सोशल मीडिया पर ही सही, जबानी लफ्जी जंग ही सही, मीडिया में ही सही, लेकिन गृह युद्ध तो शुरू हो चुका है। और जनाब वो युद्ध ऐसा जबरदस्त चल रहा है कि एक दूसरे पर ऐसे लफ्जी हमले हो रहे हैं, लफ्जी जंग हो रही है कि लगता है कि अगर आमने सामने आ जाए तो एक दूसरे का मर्डर कर देंगे। तो खैर, अब आपस में लोगों के बीच पूरी तरीके से फूट पड़ चुकी है, धर्म के एतबार से, पार्टी के एतबार से, जात के एतबार से, यहां तक कि एक ही डिपार्टमेंट के है, एक ही जात के है, पत्रकार है, अभिनेता है, अभिनेत्री है, लेखक है, सिंगर है, लेकिन एक ही बिरादरी, एक ही जात, एक ही डिपार्टमेंट में भी फूट पड़ चुकी है और सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अब जनाब यह माना जा रहा है कि अंग्रेजों का वो जो उस वक्त का जो फार्मूला था, लड़ाओ और राजनीति करो, उसका सबसे जबरदस्त कमाल इस वक्त देखा जा रहा है कि अभी यही हो रहा है कि जवान को किसान से लड़ाओ, किसान को जवान से लड़ाओ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ, पत्रकार को पत्रकार से लड़ाओ, अभिनेता को अभिनेता से लड़ाओ, लड़ाई शुरू रखो। लेकिन इन सब का फायदा आप और हम देख रहे हैं कि आखिर सरकार को मिल रहा है। इस खबर को बताने का मेरा मकसद ये भी है कि सरकार को मिल रहा है, इसका फायदा हमको नहीं मिल रहा है।
بھائی چارے کا پورا ستیاناش ہو گیا، ایکتا کا پورا جنازہ نکل گیا، ملک سے امن شانتی پوری طریقے سے ختم ہو گئی، دلی کے بارڈر سے لے کر چائنا اور پاکستان کے بارڈر تک جنگ ہی جنگ ہے، سوشل میڈیا سے لے کے راجیہ سبھا، لوک سبھا اور پارلیمنٹ اور ودھان سبھا میں جنگ ہی جنگ ہے، وکاس کے مدوں پر بات ہی نہیں ہو پا رہی ہے۔ سرکار نے اس طریقے سے سب کو الجھا دیا ہے کہ سب لڑائی میں مصروف ہے اور پھوٹ ڈالو اور راج کرو کا بھرپور فائدہ مودی جی اور بھاجپا اور ستادھاری پارٹی حاصل کر رہی ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے خاص طور سے اب جنتا کو جاگنا ہوگا۔ ملک پورا تباہ ہو چکا ہے اور تباہی کی طرف بڑھ چکا ہے، ساری چیزیں، کاروبار، بزنس، نوکری، جی ڈی پی سب ختم ہو گئے ہیں، بی ایس این ایل بک گیا، ہوائی اڈے بک گئے جناب، اب بندرگاہ بھی بکنے کی تیاریاں ہیں اور پوری طریقے سے جی ڈی پی ختم ہو گیا ہے، بینکوں کا دیوالیہ نکل گیا ہے، ستیاناش ہو گیا ہے، لیکن لڑائی میں اس طریقے سے الجھا دیا گیا اور خاص طور سے دھرم کا آئینک اس طریقے سے لگا دیا گیا کہ اندھ بھکتوں کی بھی ماری جا رہی ہے، لیکن اندھ بھکت بھی دھرم کے اینک ایسا لگا چکے ہیں کہ ان کو خود کی ماری جا رہی ہے، یہ نظر نہیں آ رہا ہے، ملک کی نیا ڈوب رہی ہے، یہ نظر نہیں آ رہا ہے، ملک تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا ہے، لوگ مزدور غریب آتما ہتیا کر رہے ہیں، یہ نظر نہیں آ رہا ہے، نوکریاں ختم ہو گئی ہے، فیکٹریاں ختم ہو رہی، یہ نظر نہیں آ رہا ہے، ساری چیزیں تقریباً اب بک چکی ہے، 5-10% ملک کی کچھ چیزیں بچی ہوگی جو مودی جی ابھی فی الحال تیاری میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اندھ بھکت بھی اس طریقے سے بھکت بنا دیے گئے ہیں کہ ملک کی تباہی بھی انہیں دھرم کی آڑ میں نظر نہیں آ رہی ہے اور پورے ملک کو دھارمک انواد میں اور دھارمک دنگے اور فساد میں الجھا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے آج ہم یہ چھوٹی سی اپیل کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی اپیل ہے کہ میرے بھائی خدا کے واسطے آپ اگر ملک کے سچے وفادار ہیں تو اس وقت ملک سے جو دھرم کی اینک لگا دی گئی ہے سب کے آنکھوں پر، اس کو ہٹانا ہوگا اور ملک کے سچے پریمی بن کر اب ملک کو بچانا ہوگا۔ لیکن مودی جی نے بے شرمی اور گھٹیا پنے کی بھی حد کر دی کہ آندولن کرتے کرتے ہی اس ملک کو آزاد کروایا گیا اور آندولن کے ذریعے سے ہی اس ملک کو بھگایا گیا، لیکن 2014 کے بعد اب جتنے بھی آندولن ہو رہے ہیں مودی جی نے تمام آندولن کو، اور یوں سمجھیے کہ مہاتما گاندھی کے آندولن سے لے کر ملک کی آزادی کے بھی جتنے آندولن ہوئے تھے مودی جی نے بکنے کی عادت پڑ گئی ہے اور گزشتہ 2 دن پہلے ایسا جملہ کہہ دیا کہ تمام آندولن کرنے والے، چاہے وہ ملک کی آزادی کے آندولن کرنے والے ہو یا اب تک جتنے بھی آندولن ہوئے ہیں، سب کا اپمان اور بے عزتی کرتے ہوئے آندولن کرنے والوں کو مودی جی نے پرجیوی بتایا، آندولن جیوی بتایا اور راجیہ سبھا میں لوگوں سے یہ اپیل کی کہ آندولن جیویوں کو پہچانو۔ اس سے پہلے مودی جی سی اے اے اور این آر سی کے وقت جو آندولن ہوئے تھے تو اس وقت مودی جی نے ایک گھٹیا جملہ کہتے ہوئے ایک سماج کو ٹارگٹ کیا تھا کہ پہچانو یہ آندولن کرنے والے، یہ دنگائی، یہ فسادی ڈریس سے پہچانے جا رہے ہیں، اور اس وقت کون لوگ ڈریس میں نظر آ رہے تھے مودی جی نے ان کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن مودی جی کو اور بھی ڈریس نظر نہیں آ رہے ہیں جو اس وقت ملک میں تباہی مچا رہے ہیں۔ تو خیر ملک تباہی کی طرف جا چکا ہے اور ڈیوائیڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور راجنیتی کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو، اس کا بھرپور فائدہ حکومت کو اس وقت مل رہا ہے۔ اس لیے میں ملک کے سچے وفاداروں سے یہ کہوں گا کہ اس وقت ملک کو آپ کی اور ہم سب کی ضرورت ہے اور ملک کو اب پھر بچانا ہوگا، بلکہ جتنا نقصان اس وقت انگریزوں کے دور میں نہیں پہنچا تھا اس سے بھی خطرناک نقصان اب ملک کو پہنچنا ہے اور پہنچ رہا ہے اور ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر تمام ہی دیش واسیوں سے کہوں گا کہ ذات پات اور دھرم دیکھے بغیر اس وقت پھر میدان میں اتر جائیے، چاہے مودی جی آپ کو آندولن جیوی کہے یا کچھ کہے، لیکن جمہوری طریقے سے، پرامن طریقے سے آندولن کے لیے تیار ہو جائیے۔ اس وقت ملک کو آپ کی اور ملک کو بچانے کی سخت ضرورت ہے۔